اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے دعوت اللہ۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے انہیں حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان سے بحث کریے ایسے طریقے کے ساتھ جو بہتر ہو۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ بہتر انسان وہ ہوتا ہے جو خود بھی جہنم کی آگ سے بچے اور دوسروں کو بھی جہنم کی آگ سے بچنے کا سبب اور ذریعہ بنے۔ بحیثیت مسلمان ہم صرف ایک مسلمان نہیں ہیں بلکہ ایک داعی کی بھی حیثیت رکھتے ہیں۔ داعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلانے والا، غفلت میں مبتلا لوگوں کو جھنجھوڑنے والا، برائی کو دیکھ کر زبان بند کرنے والا نہ ہو بلکہ برائیوں کو اپنی اچھائیوں سے زائل کرنے والا ہو، معاشرے کے لیے ایک مثبت سوچ رکھنے والا ہو اور دین اسلام کے لیے حق کا پرچم سربلند کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کار خیر میں لگانے والا ہو۔ تو دیکھیے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بات کہی ہے وہ کہی ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف ہمیں لوگوں کو بلانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ مجھ سے ایک آیت بھی سیکھو تو وہ دوسرے لوگوں کو سکھاؤ۔ وہ یہ نہیں کہہ کر گئے کہ جب تک پورے قرآن کے اوپر آپ کو کمانڈ حاصل نہ ہو جائے، جب تک آپ دوسرے لوگوں کو تعلیم نہ دو، بلکہ جتنا جتنا آپ سیکھتے جائیں آپ پر فرض ہے کہ وہ آپ دوسروں تک پہنچاتے چلے جائیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ نارمل زندگی میں بھی اپنی ایجوکیشن کو دیکھیں، اپنی جو یونیورسٹی میں آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، تو جب آپ گریجویشن کر رہے ہوتے ہیں تو باقاعدہ اس فارم پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ یہ عہد کریں کہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ آگے آپ بچوں کو منتقل کریں گے۔ وہ آپ نے وہاں پر ایگریمنٹ عہد کرنا ہوتا ہے، اس پر دستخط کرنے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ تو پھر اپنے رب کا حکم ہے کہ رب نے حکم دیا ہے کہ جتنا تم نے سیکھا ہے اسے دوسروں تک مخلصانہ انداز میں پہنچاؤ۔ صرف اپنے آپ کو جہنم سے بچانا مقصد نہ ہو بلکہ اپنے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا آپ ذریعہ بنے جو آپ سے تعلق رکھتے ہیں، جو مسلمان بہن بھائی ہیں، جو غیر مسلم ہیں، لیکن دین حق کی طرف بلانا سب پر ضروری ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ آپ دیکھتے ہو مسلمان اگر راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، مشرکانہ طرز عمل پر چل رہا ہے تو اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا، اور اگر غیر مسلم موجود ہے تو اسے بھی راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا، اسلام کے دائرۂ کار میں داخل کرنے کی کوشش کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ تو اس آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 125 پر اگر ہم غور کریں تو اس آیت کی روح سے ہمیں 3 طریقے بتائے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ 3 طریقے 3 الگ الگ لوگوں کے لیے ہیں جن کو حق کی دعوت دی جانی ہے۔ ہم انہیں 3 قسم کی کیٹیگری میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ پہلے قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ منیبین ہوتے ہیں۔ منیبین مطلب نصیحت قبول کرنے والے، جھکنے والے۔ تو ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ دین کے اسرار و رموز اور اس کی حکمتیں بیان کریں تو وہ فوراً آپ کی بات پر آمنا صدقنا کہتے ہوئے اس راستے کی طرف چل پڑیں گے۔ وہ آپ سے بحث و مباحثہ نہیں کریں گے، وہ غفلت کی نیند نہیں سوئیں گے بلکہ فوراً بیدار ہو جائیں گے اور اس نصیحت پر عمل کریں گے، اس بات پر عمل کریں گے جو حکمت کی باتیں آپ نے ان کے سامنے کھولی ہیں، جو دین کے اسرار و رموز آپ پوشیدہ تھے ان کو آپ نے ان کے سامنے بیان کیا۔ تو ایسے قسم کے لوگ منیبین کہلاتے ہیں۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو غفلت اور اعراض کی زندگی برت رہے ہوتے ہیں۔ انہیں اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ جو ہے انہوں نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، روزے رکھے ہیں تو روزے کے انہوں نے حقوق پورے کیے نہیں کیے، محض سونا ان کا جو ہے وہ روزے میں بھی مقصد ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت انہوں نے کی نہیں کی، قرآن کو انہوں نے سمجھا نہیں سمجھا، غفلت کی نیند سو رہے ہیں، ہاں کر لیں گے، سستی میں رہتے ہیں اور آخر میں جو ہے وہ موت کی گڑھ میں پہنچ جاتے ہیں۔
تو ایسے انسان کو ترغیب دلانے اور ڈرانے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، یعنی رغبت بھی دلانے کی ضرورت ہوتی ہے اور ڈرانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ترغیب کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ترہیب کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب تک ان کے سامنے وہ کبھی سختی سے اور کبھی نرمی سے آپ معاملہ نہیں کریں گے تب تک یہ راہ راست پر نہیں آئیں گے۔ وہ سستی اور کاہلی میں اس قدر مدہوش ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، پگھلتے ہوئے برف کی طرح ہماری زندگیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو ان کے لیے جو اس آیت کے اندر طریقہ کار بتایا گیا ہے وہ ہے موعظۃ الحسنہ، یعنی اچھی جو ہے وہ نصیحت آپ نے انہیں کرنی ہے۔ اچھی نصیحت یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے موعظۃ الحسنہ، اچھے انداز میں، احسن انداز میں جو ہے آپ نے ان کو نصیحت کرنی ہے، کبھی رغبت دلانے کے لیے اور کبھی ڈرانے کے حساب سے۔ تیسرے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے متکبر اور متوحشی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ بات کرنا، ان کو سمجھانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ پہلی بات ہے وہ آپ کو کسی خاطر میں نہیں لاتے، آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور ہر وقت مقابلے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ان کے پاس اس قدر تعویلات ہوتی ہیں، اس قدر ان کے پاس جو ہے وہ جھوٹے قسم کے دلائل ہوتے ہیں، مادی قسم کی سوچ ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ بحث کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے ہمیں ان کے لیے طریقہ بتایا ہے کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، احسن طریقے سے مجادلہ کرنا۔ یہ مجادلہ کیا چیز ہے؟ مجادلہ دیکھیے، ویسے تو جو ہے رسی کے جو بل ہوتے ہیں ان کو جادلہ کہتے ہیں، وہ جو ایک کے اوپر ایک بل جو ہے ایک دوسرے کے اوپر بل غالب آ رہے ہوتے ہیں نا، اس بل کو جو ہے وہ مجادلہ کہتے ہیں، جادلہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو سامنے والا ہوتا ہے وہ اپنی بحث و مباحثے کے ذریعے آپ پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طور پر آپ کی بات نہ سنے یا آپ کو وہ قائل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو دیکھیے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی بتایا ہے کہ ان سے آپ نے مجادلہ کرنا ہے، لیکن مثبت انداز میں کرنا ہے، احسن انداز میں کرنا ہے، ایسے انداز میں کرنا ہے اور ایسی دلائل کے ساتھ کرنا ہے کہ سامنے والا آپ کی بات سے مطمئن ہو جائے۔ تو دیکھیے سب سے اہم نقطہ جو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ حکمت کا لفظ آیا ہے، موعظۃ الحسنہ کا آیا اور جادلہ کا آیا احسن انداز میں۔ تو دیکھیں حکمت کے ساتھ اللہ نے حسنہ یا احسن کی کوئی صفت نہیں لگائی۔ کیوں نہیں لگائی؟ اس لیے کہ حکمت جو ہوتی ہے وہ خود سراسر جو ہے وہ حسن ہوتا ہے، اس کے اندر حسن ہی حسن پایا جاتا ہے، اس کا کوئی بھی فرد جو ہوتا ہے وہ حسن سے خالی نہیں ہوتا ہے، وہ سراپا حسن ہوتا ہے۔ اس لیے حکمت کسی کے سامنے کھول دینا، بیان کر دینا، وہ حسن کے ہی معنی میں شامل ہے۔ اس کے لیے صفت حسنہ لانے کی ضرورت ہی نہیں، مگر اس کے مقابلے میں معزت کے ساتھ حسنہ لانے کی ضرورت ہے اور جادلہ کے ساتھ بھی حسنہ لانے کی ضرورت پیش آئی۔ اس لیے کہ جو معزت ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہے، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ اگر سامنے والا انسان مخلص ہو، آپ کے جو ہے وہ حق میں بہتر چاہتا ہو تو وہ ہمیشہ آپ کو اچھی نصیحت کرے گا، لیکن اگر آپ کے ہم نشین، آپ کے دوست احباب، آپ کے جو جن کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا، اگر وہ آپ کی بری صحبت ہے، اگر وہ اچھے لوگ نہیں ہیں تو وہ ہمیشہ آپ کو غلط راستے کی نصیحت کریں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر موعظۃ الحسنہ کا جو ہے لفظ ہے وہ استعمال کیا ہے، اور یہی حال جو ہے مجادلے کا بھی ہے، یعنی جدال اور بحث کا بھی یہی ہے کہ اس کا بھی اچھا پہلو ہوتا ہے اور ایک برا پہلو ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں جب آپ متکبر انسان سے جو ہے بات کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ مجادلہ کر رہا ہے، بحث و مباحثہ کر رہا ہے، لیکن اس کا مجادلہ جو ہے وہ باطل طریقے پر ہے اور آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ احسن طریقے کا۔ تو ایک مجادلہ جو ہے وہ برے سینس میں ہوتا ہے اور ایک مجادلہ جو ہوتا ہے وہ اچھے سینس میں ہوتا ہے، صحیح؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے، لیکن اسے نصیحت کرنا، اسے دعوت دینا تو کون سا طریقہ اختیار کرنا؟ احسن انداز میں دینا، نرم رویے کے ساتھ دینا۔ تو یہ طریقہ جو ہے قرآن مجید نے ہمیں سکھایا ہے کہ اس آیت میں جادلہم باللتی ہی احسن سے اب ہم دیکھیں دو معنی مراد لے سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بحث کرنے والے کی حالت ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، یعنی آپ جب بحث کر رہے ہیں تو آپ کے اندر نرمی بھی ہونی چاہیے،
اور محبت اور اخلاص ہونا چاہیے، یعنی کہ اپنی واہ واہ کروانا مقصد نہ ہو بلکہ سامنے والے کو صحیح راستے پر گائیڈ کرنا مقصد ہو، اخلاص آپ کے اندر آپ کی نیت میں شامل ہو، تو آپ بحث و مباحثے میں گفتگو میں حصہ لیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس دلائل و براہین موجود ہوں، ویلڈ ایویڈنس موجود ہو جس کی روشنی میں آپ سامنے والے کو قائل کریں۔ اور سب سے ویلڈ ایویڈنس جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس قرآن مجید کی آیات ہوتی ہیں کہ سامنے والے کے پاس پھر کوئی آپشن نہیں رہتا آپ کی بات کو ڈینائی کرنے کے لیے، جھٹلانے کے لیے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ جو شخص رکھ رہا ہے وہ کوئی جو ہے وہ ضنی قسم کی احادیثیں نہیں رکھ رہا، بلکہ یہ قرآن کی آیت رکھ رہا ہے جس کے اوپر تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ یہ غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کیا ہے، 3 مختلف قسم کے لوگوں سے ہمارا سامنا پیش آئے گا جب ہم جو ہے اس راستے میں داعی کی حیثیت سے آئیں گے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ آج اس جو ہے خطبے میں موجود ہیں وہ یہاں کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس حیثیت سے ہم سب جو ہے اپنی جگہ داعی کی حیثیت رکھتے ہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم جو کچھ حاصل کریں وہ نہ صرف اپنے حد تک رکھیں بلکہ دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں، نہ صرف اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آنکھ سے بچائیں بلکہ پورے معاشرے کو جو ہے وہ جہنم کی آنکھ سے بچانے کا سبب بنے۔ اللہ تعالی ہم سب سے اپنی دین کی خدمات لے اور دین کے کام میں ہمیں جو ہے وہ سرگرم رکھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔